قاری شاہنواز صاحب ڈوڈا ہمارے بڑے ہی مخلص ہمدرد دوست ہیں۔ جس زمانے میں دارالعلوم قاسمیہ میں پڑھایا کرتا تھا، یہ بھی وہاں پڑھاتے تھے۔ آج کل ان کا اپنا ادارہ ہے، بڑی محنت کرتے ہیں، بڑے فکر مند ہیں۔ انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے، اس سردیوں میں ہم لوگ جو جیکٹ پہنتے ہیں اس میں مرغ کے پر ہوتے ہیں، اب یہ معلوم نہیں یہ مذبوحہ مرغ کا ہے یا مردار کا، تو یہ اندازہ کیسے ہو اور اس سے پہن کر کے نماز کا کیا حکم ہوگا؟ حضرت قاری صاحب دیکھیے، جتنے بھی حلال جانور ہیں تو حلال جانوروں کی وہ ساری چیزیں جن میں ظاہراً مطلوبہ حیات نہیں ہوتی، تو جس میں حیات نہیں اس میں ممات بھی نہیں، پھر اسے مردار بھی نہیں کہہ سکتے۔ جیسے حلال جانوروں کے پر ہے، اون ہے، بال ہے، ناخن ہے، ہڈیاں ہیں، تو دانت ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن میں مطلوبہ حیات نہیں ہوتی، تو جس میں حیات نہیں اس میں ممات بھی نہیں، پھر اسے مردار بھی نہیں کہا جا سکتا۔ لہٰذا حلال جانوروں کی یہ ساری چیزیں، پھر وہ حلال جانور چاہے مذبوحہ ہو یا مردار ہو، ان کی ساری چیزیں حلال ہیں، اسے بآسانی پہن سکتے ہیں اور اس میں نماز پڑھنے میں کوئی دقت نہیں۔ رہی بات حرام جانوروں کی، تو راجح قول یہی ہے کہ حرام جانوروں کی بھی یہی ساری چیزیں جن میں نے کہا ظاہراً حیات نہیں ہوتی، ان میں ممات بھی نہیں، تو ان کی بھی ساری چیزیں حلال ہیں بطور استعمال کے۔ کھانے کا حکم الگ ہوگا، کھانے کے لیے تو حلال نہیں، لیکن ان کا استعمال، ان کے بنے ہوئے کپڑے ہیں، جوتے ہیں یا کوئی چیز ہے، اس سے انسان بآسانی استعمال کر سکتا ہے، اس میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ وہ خلاصہ یہ نکلا کہ چاہے حلال جانور ہو یا حرام جانور ہو، مذبوحہ ہو یا مردار ہو، وہ ساری چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں، وہ ساری چیزیں پہنی جا سکتی ہیں جن میں ظاہراً حیات نہیں ہوتی، شرعی حیات، تو ان میں ممات بھی نہیں، پھر انہیں مردار بھی نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مذبوحہ ہے یا مردار ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ البتہ حرام جانوروں کی ان چیزوں میں احتیاط کرنا ہی بہتر ہے۔